میں سب سے پہلے خدا باپ کا، خدا یسوع مسیح کا اور پاک روح کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے موقع ملا کہ میں کلیسیا کو خدا کے پاک کلام کی تعلیم دے سکوں، سکھا سکوں، اور خدا کے عظیم خادم پاسٹر عمران فضل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خدا کی عظیم خادمہ سسٹر میروش عمران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام فضل ٹی وی کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ خدا کے کلام کو سیکھنے آئے ہیں، آپ خدا کے کلام سے برکت پائیں گے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ آج کا جو ٹاپک ہے، نئے ایماندار کے لیے 4 اہم باتیں، 4 اہم اصول جو ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ نئے ایماندار، ایماندار خدا کا شکر ہے کہ ہر روز مسیح یسوع کی کلیسیا میں شامل ہو رہے ہیں، ہم اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ایماندار یہاں بیٹھے ہوئے جنہوں نے یسوع کو قبول کیا اور اعلان کیا پانی کا بپتسمہ لے کر کہ ہم یسوع کے فالوور ہیں، ہم یسوع کے ماننے والے ہیں، ہم یسوع کے پیروکار ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لے کر نئی زندگی کا آغاز کیا؟ پریز دی لارڈ۔ خداوند کا شکر ہو کہ ہمارے چرچ میں زیادہ تعداد جو ہے وہ ایمانداروں کی ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ خداوند کی تعریف ہو۔ نئے ایماندار کس طرح ہم بنتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم جو خدا کا زندہ کلام ہمیں سنایا جاتا ہے، ہم سن کے دل میں رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب عمل کرتے ہیں تو پھر اس سے پہلا جو قدم ہم اٹھاتے ہیں وہ ہم اعلان کرتے ہیں پانی کا بپتسمہ لے کر۔ ہم جب پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، ہم اپنے خاندان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم مسیح کے فالوور ہیں، مسیح کے ماننے والے ہیں، ہم مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ کوئی ایک کرتا ہے یا پورا خاندان ہی مسیح کو قبول کرتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور آپ جو ہے ابلیس کے تمام منصوبوں پر فتح پاتے ہیں، کیونکہ ابھی جو ہے بھائیوں نے بڑا اچھا خوبصورت گیت جو ہے گایا، اٹھ شیطان دے پھٹے چک دے۔ اور شیطان کے پھٹے جو ہے انسان اپنی قوت سے، اپنے علم سے، اپنی طاقت سے نہیں توڑ سکتا، نہیں اٹھا سکتا، جب تک وہ ایماندار بن کے قوت کا لباس نہ لے۔ قوت جب تک وہ حاصل نہ کرے۔ قوت کیا ہے جی؟ پاک روح ہے قوت، اور جب آپ قوت سے بھر جاتے ہیں پھر ابلیس پر آپ فتح پاتے ہیں، کیونکہ ابلیس جو ہے تب تک آپ پر زوراور رہتا ہے جب تک آپ قوت کے لباس سے نہیں بھرتے، آپ پاک روح سے نہیں بھرتے، جب تک خدا کا روح آپ میں نہیں آتا، آپ تب تک جو ہے کمزور ہیں۔ اور اسی لیے یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تب تک ٹھہرے رہنا۔ کیا کرتے رہنا؟ انتظار کرنا۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ ایماندار تھے، پانی کے بپتسمے لیے ہوئے تھے، چنے ہوئے تھے، لیکن وہ دعا مانگتے رہے، دعا میں ٹھہرے، اور جب وہ مسلسل دعا مانگتے رہے تو میرے عزیزو ایک وقت آیا کہ جب وہ پاک روح سے بھر گئے، اور پاک روح سے جب وہ بھرے تو غیر زبانیں، جو زبان وہ نہیں سیکھی تھی، نہیں جانتے تھے، نہیں واقف تھے، وہ زبانیں وہ بولنا شروع ہو گئے۔ ہاللیلویہ۔ تو آپ بھی اگر آپ لوگ جو ہے پاک روح سے نہیں بھرے ہوئے تو آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے پاک روح سے بھر جائیں اور آپ بھی شیطان کے پھٹے چک سکتے ہو۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر بھائی ساحل نے بڑا خوبصورت گیت گایا ہے، کیوں تو ڈرتا ہے، تیرے لیے وہ لڑتا ہے۔ پاک روح جب اندر ہوگا، پاک روح سے جب آپ بھرے ہوں گے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نہیں بلکہ پاک روح جو ہے وہ لڑتا ہے آپ کے لیے، اور ابلیس کے تمام منصوبوں کو آپ ناکام کر دیتے ہیں، فیل کر دیتے ہیں۔ ایماندار جو ہیں وہ غیر ایمانداروں سے ہٹ کریں، ٹھیک ہے؟ ان کی زندگی ہٹ کرے۔ ایماندار انسان تبھی کہلاتا ہے جب وہ مسیح کی تعلیم پر عمل کرتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میں ایماندار ہوں اور تعلیم پر عمل نہیں کر رہا تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ جس طرح ابلیس جھوٹا ہے اس طرح وہ بھی جھوٹا ہے۔ ہاللیلویہ۔
تو ہم کیا ہیں؟ ہم ایماندار ہیں. تو ہم وہ 4 باتیں جو ہے وہ سیکھیں گے کلام پاک میں سے. نئے ایماندار کی زندگی میں یہ پانی کے بپتسمے کے بعد 4 باتیں جو ہے وہ ہونی چاہیے. آپ جتنے ایماندار بیٹھے ہوئے، خداوند کا شکر ہے آپ نے پانی کے بپتسمے لیے ہوئے، آپ کے لیے یہ 4 باتیں بڑی اہم ہیں، بڑی خاص ہیں. اور آج آپ سیکھیں، جو عمل کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، خداوند کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے. لیکن جو ابھی تک عمل نہیں کر رہے، جنہوں نے یہ باتیں مس کر دی ہیں، یا وہ سن کے انسنی کر دی ہیں، یا وہ ابھی تک ان کو سیکھنے کے لیے نہیں ملا، یا انہوں نے نہیں سمجھ آئی، تو آج بڑی غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا. کلام پاک میں سے ہم دیکھیں گے نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال اور 2 باب اور اس کی 42ویں آیت جو ہے یہ ہم تلاوت کریں گے. یہ 4 ایماندار، نئے ایماندار کے لیے بڑی اہم باتیں ہیں اور آج ہم انہی پر غور کریں گے. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے جی، سب نے میں امید کرتا ہوں نکال لیا ہے حوالہ، تو میں تلاوت کروں گا. یہاں پر لکھا ہے، پہلی بات یہ رسولوں سے تعلیم پانے میں، پہلی بات ہے خدا کے کلام کی تعلیم پانا. کیونکہ جب آپ غیر ایماندار ہوتے ہیں تو آپ خدا کے کلام پر توجہ نہیں کرتے، آپ خدا کی طرف دھیان نہیں دیتے، اس کے حکموں کو آپ کہیں نہ کہیں توڑتے ہیں، رد کرتے ہیں. اور جب آپ ایماندار بن گئے ہیں تو نئے ایماندار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسیح میں بڑھے، ترقی کرے اور وہ پھلدار بنے، اور اس میں دن با دن جو ہے بہتری آئے. اور تب تک بہتری نہیں آ سکتی نئے ایماندار کی زندگی میں جب تک وہ تعلیم نہیں پاتا. اور تعلیم کیا ہے؟ تعلیم ہے خدا کا کلام، خدا کے کلام کی باتیں، خدا کے کلام کے بھید جو خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے کلیسیا کو سکھاتا ہے. اور پہلی بات نئے ایماندار نے کیا کرنا ہے؟ مسلسل تعلیم پاتے رہنا ہے. کیونکہ آپ جب سنتے ہیں تو آپ سن کر ایمان لے آتے ہیں اور پھر آپ پوچھتے ہیں. اگر ہم 2 باب پڑھتے ہیں اور پہلا باب، تو اس میں ہم نظر آتا ہے کہ جو ایماندار آئے وہ شاگردوں کے پاس آئے، چنے ہوئے لوگوں کے پاس آئے، جن کو اختیار دیا گیا، جن کو مخصوص کیا گیا کہ جاؤ اور جا کر ساری خلقت کے سامنے یہ تعلیم دو جو انہوں نے سیکھی تھی. شاگردوں نے کس سے تعلیم سیکھی؟ کس سے جو ہے علم حاصل کیا؟ خدا کے بھید کی باتیں سیکھی یسوع مسیح سے. اور جو انہوں نے سیکھا، یسوع مسیح نے وہی کہا کہ لوگوں کو سکھاؤ. اور جب انہوں نے سکھانا شروع کیا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نئے ایماندار جب بنے. اوپر اگر ہم یہ 2 باب پڑھیں، اس کی 37 آیت سے 35 آیت سے پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ پطرس نے جب ان کو تعلیم دی تو تعلیم انہوں نے سن کے کہا کہ اے بھائیو، اب ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں. اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم غلط ہیں، ہماری زندگی اچھی نہیں تھی، ہم اس طرح جس طرح خدا کی بندگی کرنی چاہیے ہم نہیں کر رہے تھے، ہم خدا سے دور تھے، ہم نے منہ پھیرا ہوا تھا، خدا کے کلام سے منہ پھیرا ہوا تھا. اور جب خدا کے کلام کو کوئی نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی خدائی کو بھی نہیں مانتا. اس کی نظر میں خدا کچھ نہیں ہے، اس کی نظر میں کوئی دوسرا خدا ہے جو اسے لیڈ کر رہا ہے، جس کی باتوں پر، جس کے اشاروں پر وہ شخص ناچ رہا ہوتا ہے یا چل رہا ہوتا ہے. وہ ہے ابلیس، شیطان. تو میرے عزیزو، ایماندار جب نئے بنے تو انہوں نے شاگردوں سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں. تو شاگردوں نے انہیں بتایا کہ تمہیں پانی کا بپتسمہ لینا ہے. جب بپتسمہ لے لیا تو پھر یہ آخر میں آ کے میں آپ کو یہ 42ویں آیت جو ہے پڑھ کے سنا رہا ہوں. پھر انہوں نے ایک اور بات سیکھی کہ یہ نہیں کہ اب قبول کر لیے تو اب بس آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ ایماندار بن گئے کافی ہے، نہیں، بلکہ وہ ہر روز شاگردوں سے تعلیم پاتے رہے. یعنی مزید خدا کا کلام سیکھتے رہے،
सीखते रहे, और जिस तरह आप कलाम से भरते जाते हैं उस तरह आप ज्यादा ईमानदार बनते जाते हैं, उस तरह आप ज्यादा जो है पावरफुल बनते जाते हैं, आप ज्यादा अच्छे बनते जाते हैं, क्योंकि आप जिस तरह तालीम हासिल करते हैं आपको अपनी कमजोरियां नजर आती हैं और आप उन कमजोरियों को अपने अंदर से निकालते जाते हैं, आप उनको खत्म करते जाते हैं। और अगर आप तालीम नहीं पाते तो याद रखें आपने पहला काम तो कर लिया है, और वो है कि आपने इकरार किया और पानी का बपतिस्मा लिया, लेकिन उससे आगे आप नहीं बढ़ रहे, आप रुक गए हैं। चाहे वो अबलीस ने रोका है या आपके अपने कामों की वजह से। ईमानदार के लिए ज़रूरी है, अगर आप तालीम नहीं पाते तो आज से आप जो है वो अपने आप को होशियार बना लें और तालीम पाना शुरू कर दें। यानी ये जो संडे सर्विस है ये भी आपके लिए एक तालीमी वक्त है। आप जब कलाम सीख रहे होते हैं तो आप ये ना कहें कि ये रस्मी बातें हैं, नहीं, ये बड़ी खास बातें हैं, क्योंकि खुदा का कलाम सबके लिए खास है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और तमाम ईमानदारों के लिए ये खास है। और यहां पर हम देखते हैं पहली बात कि उन्होंने तालीम पाना शुरू कर दी नए ईमानदारों ने। और फिर दूसरी बात, रफाकत। खादम को पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, खादम को पता होना चाहिए आपका अगला कदम क्या है। आप पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान में हैं, आप कोई नया कारोबार शुरू करने लगे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी नौकरी पर क्या पोजीशन है, क्या हालत है आपकी घरेलू जिंदगी कैसी गुजर रही है। जब आप रफाकत रखेंगे तो आप खादम से ये बातें शेयर करेंगे, आप उनको बताएंगे। जब आपने मिलना ही नहीं है तो फिर तुहानू पादरी दा नहीं पता ते पादरी नू तुहाडा नहीं जे पता, ठीक है। मिलना है, मेल जोल रखना है एक दूसरे के साथ। ईमानदारों की रफाकत कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और यहां पर क्या होता है, पादरी फोन करके पूछ रहा होता है, हाँ जी क्या हाल है भाईजान, सिस्टर जी क्या हाल है, हाँ जी घर ही हैं, हम आ जाएं, काफ़ी देर ही होगी मुलाकात नहीं हुई। तो अगर आपके पास टाइम है तो नहीं, बल्कि नए ईमानदार खुद पादरी को बुलाएं, कहें आए हैं हमारे घर में, हमें सिखाएं, हमें बताएं, हमारे साथ दुआ में ठहरें। ये नए ईमानदारों के अंदर बात होनी चाहिए। आपस में मिलाप, रफाकत बहुत ज़रूरी है। अगर रफाकत नहीं है तो कोई और भी है जो आपको गुमराह करने के लिए बैठा हुआ है। और अगर पैदाइश चौथा बाब पढ़ते हैं तो काहिन से खुदा ने कहा कि गुनाह जो है, गुनाह कौन है, अबलीस है, क्योंकि उसी से ही आगाज़ हुआ और वही आगे जो है काम फैलाता है। वो क्या दरवाजे पर चुपके से बैठा हुआ है, वो इंतज़ार में है कि कब ईमानदार कमज़ोर पड़े और मैं उस पर अटैक करूं। और ईमानदार अगर रफाकत रखते हैं, जैसे अगर आग आपने जलाई है, कोयले जलाए हैं, उसमें से एक उठाकर साइड पर रख दें और बाकी जो हैं उनको देखें, वो देर तक जलते रहेंगे जो इकट्ठे हैं, जिनकी आपस में रफाकत जुड़े हुए हैं। और एक जो आप साइड पे रखेंगे, आप थोड़ी देर बाद देखें वो बुझ जाएगा, उसके अंदर से वो तपश, उसके अंदर से वो शोले जो निकल रहे होते हैं, उसमें से वो जो आग निकल रही होती है वो खत्म हो जाती है। अबलीस खत्म कर देता है, क्योंकि अबलीस भी जो है आंधियां तूफान चला सकता है। अयूब साबर के घर में जब उसके बच्चे जो है दावत कर रहे थे तो उसने क्या किया, एक बड़ा भूचाल और एक बड़ी आंधी आई और वो घर जो है उन पर गिर गया। कौन आंधी लेकर आया था? शैतान लेकर आया था। तो शैतान क्या है, आपके अंदर से आग जो है, जो पाकरू की आग होती है, जो कलाम की आग आपके अंदर लगी होती है, उसको बुझा देता है। जब आप मिले रहते हैं तो वो आग जो है बढ़ती खत्म नहीं होती, बल्कि जब वो आग बढ़ती है तो आप अबलीस की तरफ जब हाथ बढ़ाते हैं, जब आप दुआ मांगते हैं, तो याद रखें फिर अबलीस जो है फट्टे नहीं चुकदा, बल्कि तुसी अबलीस दे फट्टे चुक देंदे हो। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि वो फट्टियां ते बैठा है, नहीं, इसका मतलब ये है कि वो हार जाता है, वो भाग जाता है, वो बागी हो जाता है, वो चला जाता है, क्योंकि उसे पता है आप ईमानदार हैं और आप मसीह की आग में हैं।
पाक रूह की आग में है। क्योंकि जब ईमानदारों को रसूलों के अमाल में पहले बाब में हम देखते हैं कि जब वो दुआ करे तो आग के शोले से फटती हुई ज़बानें उन पर ठहर गई। आग जो है ईमानदारों के अंदर आती है, पाक रूह की वजह से आती है, लेकिन ईमानदार के ऊपर डिपेंड करता है, ईमानदार पर है कि वो उसे जारी रखे, वो जलती रहे या उसे बुझा दे। ये किस पर है? ईमानदारों पर है, आप पर है। और आप अगर ईमानदारों की रफाकत में रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो आप याद रखें आपकी आग जो है वो बुझेगी नहीं बल्कि जलती रहेगी और आप इब्लीस और उसके कामों पर फतह हासिल करेंगे। हालेलुया। जोरदार तालियां जो हमें जोर और ताकत देता है जिंदा खुदा के लिए। ये था दूसरा पॉइंट। पहला तालीम पाना, और तालीम कौन सी? खुदा के कलाम की, खुदा के कलाम को सीखना। दूसरा, ईमानदारों की आपस में रफाकत होनी चाहिए, ख़ास तौर पे नए ईमानदार जो हैं उनकी रफाकत होनी चाहिए। जो पुराने ईमानदार हैं, जो लीड कर रहे हैं, उनके साथ आपकी रफाकत होना ज़रूरी है। और तीसरा पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर, रोटी तोड़ना। रोटी तोड़ने में ये कौन सी रोटी का जिक्र है जी? जी बिल्कुल, सिस्टर ने भी सही बताया, सोनिया आप भी सही कह रहे हो। ये वो रोटी है जो यीशु मसीह ने आखिरी फसा जब खाया तो यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है, और फिर प्याला लिया और उस पर बरकत दी और दिया शागिर्दों को, कहा ये मेरे अहद में नया मेरा अहद है, ये मेरा क्या है? खून है। यीशु मसीह का क्या है ये जी? खून है। हम जब मैं पीते हैं, ये हम यीशु मसीह का खून पीते हैं, क्योंकि जब वो हम मसा कर देते, खादम मसा कर देते, बरकत चाहते हैं, तो फिर वो जो है वो जूस नहीं रहता या वो आम रोटी नहीं रहती, बल्कि जब उस पर बरकत आ जाती है तो वो यीशु के बदन में तब्दील हो जाता है। तो तीसरी बात है, आप रोटी में शामिल हों, यीशु के बदन में शामिल हों। और नए ईमानदार जो हैं जब वो ऐसा करते हैं तो याद रखें खुदा और नए ईमानदारों में ये अहद है कि आप जो है वो उस बात को जो यीशु मसीह ने शागिर्दों से कही, आप उस पर अमल कर रहे हैं और आप जो है यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होकर आप जो है इब्लीस के कामों पर फतह पाते हैं और इब्लीस के कामों का इनकार करते हैं। क्योंकि जो इब्लीस के काम करते हैं वो यीशु के खून और बदन में शरीक नहीं होते। बड़े लोग हैं ऐसे जो अभी तक यीशु के बदन में और खून में शरीक नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी बातें, डर और खौफ बैठा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आप सबको या मुझे दिखाने के लिए शामिल हो जाते हैं, लेकिन उनका काम क्या है? उन्होंने हर रोज, बड़े ऐसे लोग भी हैं जो हर रोज नशा करते हैं, शराब पीते हैं, चर्च पीते हैं, हर तरह का वो घिनौना काम करते हैं जो इब्लीस को पसंद है। बाज ऐसे लोग भी हैं जो दिन में 500 की, 200 की, 300 के सिगरेट पीते हैं। बैठे ईमानदारों में होते हैं, काम ईमानदारों के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन सिगरेट नहीं छोड़ते, बल्कि एक दूसरे को देंगे, बड़े फख्र से दिखाएंगे कि ये देखें पैकेट कितना ख़ास है, कितना महंगा है। मैं सिगरेट को आम नहीं पीने वाला बंदा, बल्कि मैं बड़ी अच्छी सिगरेट पीता हूँ। सिगरेट चाहे अच्छी हो या बुरी हो, अच्छी कंपनी की हो या किसी सादा कंपनी की, आम कंपनी की बनी हो, सिगरेट जो है वो नुकसानदेही है, वो आपको नापाक करती है। और सिगरेट पी रहे होते हैं और रहते किन में है? ईमानदारों में। शुमार किन में उनका होता है? ईमानदारों में। ऐसे ईमानदार अपने आप को धोखा दे रहे हैं, वो झूठे हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पान खाते हैं, कहते हैं जी हमने यीशु को कबूल किया, हम ईमानदार हैं, हम यीशु के मानने वाले हैं, हम कलाम पर अमल करते हैं, चर्च जाते हैं, हम एक मिनिस्ट्री के बड़े अहम रुकन हैं, बड़े वफादार हैं, हम हमारा चर्च के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, हमारी बड़ी बात है, हमारी बड़े बॉस के साथ, बड़े खादम के साथ लिंक है। लेकिन याद रखिए वो पान खाते हैं, उनको इब्लीस जो है अभी भी जकड़ा हुआ इब्लीस है, और वो यीशु की नहीं बल्कि इब्लीस की बात पर अमल करते हैं। और वो एक दूसरे को, बाद मैंने लोग देखे हैं कि वो एक पान हो
تو وہ کہتے یار ایک کوئی پان ہے اور بڑا گرو شروع لگوا کے اور پتہ نہیں پتیاں شتیاں ڈال کے تو بڑا اہم، کہنا یار ادھا ادھا ہی کھا لینے. میں نے خود دیکھا ایسے لوگوں کو. کہتا میں اتنی دور نہیں جا سکتا, میں تو مون مارکیٹ سے لے کے آیا ہوں, وہ تو بڑی دور ہے, اور پھر میں تو شہر سے یہ پان لے کے آیا ہوں, ٹھیک ہے, ادھا ادھا کھا لینے ہیں, لو جی ادھا تسی کھاؤ ادھا میں کھاؤں, ٹھیک ہے. ان کو کیا ملتی؟ راحت ملتی, سکون ملتا ہے. لیکن میرے عزیزو, ایماندار کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. نئے ایماندار جو ہیں ان کو اگر ان کے اندر یہ باتیں ہیں تو نکال دیں, ختم کر دیں, کیونکہ آپ ابھی تک پوری طرح ایماندار نہیں بنے, آپ ابھی بھی نپاک ہیں, اور نپاک آپ کو ابلیس نے کیا ہوا ہے. تو یاد رکھیں, آپ کے اندر جو ہے نشے کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, اور آپ جو ہے تبھی اس روٹی میں شامل ہو سکتے ہیں جو یسوع کا بدن ہے. یہ روٹی یہاں پر وہ عام گھروں والی روٹی نہیں ہے, بلکہ یہ نئے ایمانداروں کے لیے بڑا اہم جو ہے تیسرا حصہ ہے, اہم عہد ہے جس پر آپ نے عمل کرنا ہے, اور آپ نے روٹی توڑنے میں ایمانداروں کے ساتھ شریک ہونا ہے, شامل ہونا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ابھی تک ٹھیک نہیں, آپ کے اندر کمزوریاں ہیں, گناہ ہے, غلطی ہے, آپ نشہ باز ہیں, آپ چرسی ہیں, پنگی ہیں, جیسے بھی ہیں آپ, یاد رکھیں آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں, آپ کا اپنا نقصان ہوگا. اس سے ایمانداروں کو یا خداوند کو جو ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ پالوس رسول پہلا کرنتھیوں 11ویں باب میں یہ کہتا ہے کہ جو اسے نامناسب طور پہ لے گا اس کا نقصان ہوگا, وہ بیماریوں میں پھنس جائے گا, وہ مصیبتوں میں پھنس جائے گا. اور بعض ایسے ہیں جو سو گئے ہیں, یعنی مر گئے ہیں. میرے عزیزو, بڑے ایسے لوگ بھی ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں, لیکن ان کے اندر عیب ہیں, ان کے اندر غلطیاں ہیں, گناہ ہیں, لیکن یہ ختم ہونے چاہیے, یہ نہیں ہونے چاہیے. پھر آپ یسوع مسیح کے اس بدن میں, جس کا یہاں پر چوتھا جو حصہ ہے, تیسرا حصہ ہے, اس میں شریک ہو سکتے ہیں. اور چوتھی بات جو ہے وہ ہے دعا. دعا سے بھی بڑے لوگ بھاگتے ہیں, کیوں جی؟ چوتھی بات جو ہے نئے ایماندار کے لیے وہ کیا ہے؟ دعا. بڑے ایسے لوگ ہیں جب ہم ان کی طرف جاتے ہیں یا ویسے کہیں ملتے ہیں, کہتے ہیں جی دعا نہیں ہوندی, عمر لنگ گئی ہے پاج صاحب, حالی تک دعا نہیں منگنی. بلیو کریں, میں نے خود بعض کو سکھایا ہے, میں نے دعا مانگی اور میں نے کہا جی آپ میرے پیچھے پیچھے بولیں, اور جب انہوں نے پیچھے پیچھے ریپیٹ کیا بولے تو میں نے تالیاں بجائی. میں نے کہا واہ جی واہ, آپ تو بڑی اچھی دعا مانگ رہے ہیں, سارے لفاظ آپ نے ٹھیک بولے ہیں, اور پھر آپ کی آواز بھی ٹھیک ہے, اور لڑکھڑائی نہیں ہے آپ کی آواز, اور آپ تو دعا کر سکتے ہیں, آپ کو تو آتی ہے, بس ایویں جھجک ہے تھوڑی سی, آپ لوگوں میں نہیں کر سکتے. اپنے کمرے میں جائیں, وہاں بیٹھیں, اکیلے بیٹھ کے پریکٹس کریں, پھر اپنے خاندان سے آغاز کریں, اپنی فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں, مانگیں دعا. کون سا کسی نے تانے دینے ہیں اور یہ کہنا اللہ جی انہوں تو دعا ہی نہیں آندی, ٹھیک ہے, ایسا بڈھا ہو گیا یا بڈھی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, یا جوان ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایماندار کے لیے جو ہے وہ دعا ضروری ہے, اور دعا تبھی آتی ہے جب آپ کرنا شروع کرتے ہیں. دعا تبھی آتی ہے جب آپ خدا کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں. لفاظ آپ کو خدا کا روح سکھاتا ہے, آپ کے لفاظوں میں اضافہ خدا کا روح کرتا ہے, آپ کو دلیری خدا کا روح دیتا ہے. اور جب تک آپ دعا میں بیٹھیں گے نہیں, وقت ہی نہیں گزاریں گے, جھکیں گے نہیں, تو کس طرح جو ہے وہ آپ کو دعا کرنا آئے گی؟ کس طرح آپ دعا میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں جی مجھے آتی ہی نہیں ہے اسی لیے میں دعا کرتی نہیں. میرے عزیزو, ضروری ہے کہ آپ وقت رکھیں کہ میں نے صبح کے ٹائم, دوپہر کے ٹائم, شام کے ٹائم جو ہے دعا مانگنی ہے. خدا کا خادم دانیل جو ہے وہ دن میں کتنی بار دعا کرتا تھا؟ دن میں 3 بار جو ہے وہ دعا مانگتا تھا, صبح, دوپہر اور شام کو. اور داؤد کیا کہتا میں دن میں 7 بار دعا مانگتا ہوں, میں 7 بار تیری حضوری میں آتا ہوں. یہ ہے لگن, یہ ہے محبت. اور نئے ایماندار جب تک سمجھیں گے نہیں, جانیں گے نہیں, وہ دعا نہیں مانگیں گے, وہ دعا کرنا نہیں سیکھیں گے, کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں وقت نہیں گزارتے. ایماندار تو بن گئے ہیں, لیکن
نوکریوں میں مصروف ہے، کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا، کوئی بھی پادری یہ نہیں کہتا کہ آپ نوکری نہ کریں، نوکریاں کرنی چاہیے، لیکن نوکری دینے والے کو وقت کب دے رہے ہیں آپ؟ نوکری مہیا کرنے والے کو آپ کیا ٹائم دے رہے ہیں؟ آپ کو روپیہ پیسہ دینے والا جو ہے اور اس پر برکت دینے والا، اس کا ٹائم کہاں ہے؟ آپ کے لیے جس نے جان دے دی، دکھ سہے، مار کھائی، اپنا خون بہایا اور قربان ہو گیا، اس کے لیے کہاں ٹائم ہے؟ ایماندار، نئے ایماندار اگر دعا نہیں کر رہے تو آج کے بعد دعا کرنا شروع کر دیں۔ اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو مجھے بلائیں، میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ کے گھر میں آؤں گا، آپ کو الگ بٹھا کے دعا سکھاؤں گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے ان اصولوں پر جو ابتدائی کلیسیا کو شاگردوں نے، رسولوں نے سکھائے، آپ ان پر عمل کریں، اور جب آپ عمل کریں گے تو آپ روحانی طور پہ بڑھیں گے، اور پھر آپ کے اندر ڈر اور خوف نہیں رہے گا۔ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، لیکن ایماندار موت نو گلے لاندے نے، کیونکہ جو اپنے آپ کی جان کو بچائے گا اور اپنے آپ کی حفاظت کرے گا، اس کی جان لے لی جائے گی، لیکن جو یسوع کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، اس کی یسوع خود حفاظت کرے گا۔ بڑی دفعہ ہم کلام پاک میں دیکھتے ہیں کہ ایمانداروں کو جیل میں رکھا گیا، قید خانہ میں رکھا گیا، اور پلان کیا گیا صبح صبح ہی مار دینا انہوں، لوگاں دے سامنے بلا کے صبح صبح ہی انہوں مار دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے پطرس، اس کو قید خانہ میں بند کیا اور بیڑیاں لگائی ہوئی ہیں، بیڑیوں سے باندھا ہوا ہے، اسے کہیں بھاگ نہ جائے، اور خدا کا فرشتہ آیا، ساری بیڑیاں کھول دی اور دروازے کھول دیے قید خانہ کے، اور اس کی تھپکی دی، اسے اٹھایا اور اٹھا کے اسے باہر لے گیا، اور کہاں پر لے گیا؟ وہاں پر جہاں پر کلیسیا جو ہے اس کے لیے دل و جان سے دعا میں مشغول ہے، دعا مانگ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جب آپ دعا مانگتے ہیں تو دعا سے جوئے اور بندھن اور بیڑیاں ٹوٹتی ہیں۔ ہاللیلویا! زوردار تالیاں۔ یہ تالیاں میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں، میرا یسوع ہے جو میرے اندر ہے، اس کے لیے آپ تالیاں بجاتے ہیں۔ وہ کلام ہے جو آپ سن رہے ہیں، اور خدا کا روح میرے وسیلہ سے آپ کو دے رہا ہے۔ یہ تالیاں خدا کے زندہ کلام کے لیے ہیں۔ ہاللیلویا! تو ایمانداروں، آپ نے 4 باتیں جو ہے آج سیکھی ہیں۔ پہلی بات، آپ نے تعلیم پاتے رہنا ہے، خدا کے کلام کو سیکھتے رہیں۔ جو نہیں پڑھ سکتے، آپ کے لیے آپ کی کلیسیا میں انتظام کیا گیا ہے، آپ کے پورے خاندان کے لیے۔ آپ سنڈے سروس میں آئے، آپ منگل کو بہنوں کی عبادت میں آئے، بہنیں آتی بھی ہیں، بہت ساری نہیں بھی آتی، لیکن آنا چاہیے، ٹائم نکالنا چاہیے۔ وہاں پر آپ سیکھیں گے، تعلیم پائیں گے آپ، اور یہ تعلیم آپ کی روح کو تازہ کرے گی، آپ کے بدن کو قوت دے گی، اور آپ کے اندر سے کمزوریاں، بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور ابلیس نے جو آپ کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، پھٹے کھڑے کی ہیں، آپ ان کو اٹھا دیں گے، آپ ان کو ختم کر دیں گے، اور تب تک نہیں جب تک خدا کہ پاک روح سے آپ باہر نہیں جاتے، خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تعلیم پانا جو ہے بچوں کے لیے، بتا دوں، ہفتے کے دن جو ہے بچوں کے لیے بھی سنڈے اسکول ہے 5 بجے، آپ بچوں کو بھیجیں تاکہ ابھی سے جو ہے ان کی بیس بنے، وہ سیکھیں، ان کو گیت گانا آئے، ان کو آیتیں یاد کرنا آئے، خدا کے کلام سے ان کی رفاقت ہو، پیار ہو، محبت ہو، اور وہ ابھی سے ہی خدا کے کلام سے بھرنا شروع ہو جائیں۔ تو ہم نے پہلی بات سیکھی جی تعلیم پانا۔ دوسری بات ہم نے سیکھی خادموں کے ساتھ رفاقت ہماری ضروری ہے، اور تیسری بات روٹی توڑنی ہے۔ ایمانداروں نے جو ہے یسوع کے بدن میں اور خون میں شریک ہونا ضروری ہے، اور ہوں ایماندار، بے ایمان نہیں، ایمانداروں۔ بے ایمانوں کے لیے نقصان ہے، میں بتا دوں، میں نہیں کہہ رہا، خدا کا کلام یہ کہتا ہے۔ ایماندار جو ہیں وہ یسوع کے خون اور گوشت میں شریک ہوں۔ اور پھر چوتھی بات، دعا۔ آپ دعا مانگیں گے تو آپ خدا کے کلام میں، ایمان میں اور باقی باتوں میں بڑھیں گے۔ اگر آپ کی زندگی دعائیا نہیں ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ بڑی نقصان دہ بات ہے، اور آج آپ نے سیکھ لیا ہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ بہنوں نے گھر میں بیٹھ کے، بھائیوں نے دعا مانگنی ہے۔ آپ کہیں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہاں جا کے آپ دعا مانگیں، کوئی نہیں آپ کو روکے گا،
کوئی نہیں کہے گا بھی کیا کر رہے ہو، بلکہ اگر آپ غیر اقوام میں کام کرتے ہیں تو آپ وہاں بھی دعا مانگیں گے تو وہ خوش ہوں گے، وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے بھی آپ جب دعا مانگتے ہیں مانگیں، اور وہ آپ کو اپنے مسئلے بتائیں گے کہ اس مسئلے کے لیے دعا مانگے۔ یہ خوشی کی بات ہے، اور اس سے سارا عزت اور جلال خدا کے نام کو ملے گا۔ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو آج ہم نے 4 پوائنٹ جو ہیں وہ سیکھے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ ہیلیلویا، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، اے پاک اور زندہ خدا تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے میرے دل میں خداوند اس کلام کو رکھا، اور میں نے اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے یہ کلام جو ہے بیان کیا ہے، سنا دیا ہے۔ اب تیرا پاک روح کام کرے، اور تیرا پاک روح ان ایمانداروں کو، نئے ایمانداروں کو تقویت اور قوت دے، تاکہ یہ خداوند خدا تیرے کلام کو سیکھیں، یہ رفاقت میں بڑھیں، یہ روٹی توڑنے میں قائم رہیں، اور یہ دعا میں قائم رہیں، اور خداوند یہ 4 باتیں، یہ 4 پوائنٹ خداوند ان کی زندگی میں ہمیشہ قائم رہیں، اور یہ خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی سکھائیں، تاکہ یہ خود بھی برکت پائیں اور دوسرے بھی برکت پائیں، اور اس سے سارا عزت اور جلال تیرے نام کو ملے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔